اس میں بیسیکلی آج ہم نے جو کور کرنے ہیں کانٹینٹس، دیز آر اباؤٹ دا اسٹیبلٹی. اوکے، اسٹیبلٹی اینڈ دا فارماسیوٹیکل ایکسیپینٹس. فارماسیوٹیکل ایکسیپینٹس کون سے ہوتے ہیں، ان کے کیا رول ہوتے ہیں، وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں، اور ان کے کون سے مطلب کامن ایگزامپلس کون کون سی ہیں. ڈرگ اینڈ ڈرگ پروڈکٹ اسٹیبلٹی میں کیا آئے گا؟ بیسک کے پاس فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے. اسٹیبلٹی ایکسیپینٹس اور اے پی آئیز کی بھی ہوتی ہے، مطلب ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ، ان کی بھی جو اسٹیبلٹی ہے میٹر کرتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ڈرگ اسٹیبلٹی کس طریقے سے میٹر کرتی ہے؟ لائک یو ہیو این ایکٹیو انگریڈینٹ، آپ کو کہیں سے آپ نے امپورٹ کیا ایکٹیو انگریڈینٹ، ایک پورا ڈرم ہے آپ کے پاس. تو اگر آپ کا کوئی انکاؤنٹر ہوا ہے اس طریقے سے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انڈسٹری میں اگر آپ کا کوئی وزٹ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہوگا، نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر میں، تو ان کے ساتھ کافی سارے مطلب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اس میں ان کی اسٹوریج کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. لائک کچھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیپ تجار کلوز، مطلب ایئر ٹائٹ کنٹینرز میں رکھنا ہے، سے دور رکھنا ہے، موئسچر سے دور رکھنا ہے، ٹیمپریچر اس کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے. تو وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ان کی اسٹیبلٹی کی کنڈیشنز ہیں. اس ڈرگ کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ یہ کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو ہی وہ جو ڈرگ ہے، وہ جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، وہ اپنا فل ایفیکیسی مینٹین رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ انڈیویجول لیول پہ اسٹیبلٹی آ گئی. اور نیکسٹ میں کیا ہے؟ نیکسٹ از دا ڈرگ پروڈکٹ اسٹیبلٹی. ڈرگ پروڈکٹ اسٹیبلٹی اب کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک فائنل ڈوزیج فارم آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہے. لائک اف یو ہیو اے سیرپ، اے ٹیبلٹ اور اینی تھنگ، کوئی بھی فائنل ڈوزیج فارم ہو سکتی ہے. اب اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہوگی، مطلب کتنی دیر تک وہ اسٹیبل رہ سکتی ہے، یا وہ کیا چیز ہے. مطلب اگر ٹیبلٹ ہے تو آپ نے اس کو بلسٹر کے اندر ہی رکھنا ہے، اس کی پیکنگ اوپن نہیں کر کے نہیں رکھنا. کچھ ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیپ دا جار کلوز، ٹائٹلی کلوز کنٹینر ہوتے ہیں، اور ان میں موئسچر کو ٹیکل کرنے کے لیے اندر ایک سلیکا جیل کا پاؤچ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. سلیکا جیل بیسیکلی کیا ہے؟ اٹ از اے ہائیگروسکوپک مٹیریل. وہ اگر کوئی بھی موئسچر ہوتا ہے جار میں جو ایکسیڈنٹلی چلا بھی جاتا ہے، تو وہ اس سلیکا جیل جو ہے، وہ جو چھوٹا سا ایک پیکٹ ہوتا ہے، بیڈڈ پیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فارمولیشن ہوتی ہے وہ سیف رہتی ہے. سو دیز آر سم پوائنٹس کہ ڈرگ اور ڈرگ پروڈکٹ اسٹیبلٹی ضروری ہوتے ہیں تاکہ تھراپیوٹک ایفیکیسی کو ہم اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، اگر تو یہ چیز انسٹیبل ہوگی اور آپ نے اس میں احتیاط نہیں کی، اس کی اسٹیبلٹی کی، اس کی اسٹوریج کنڈیشنز میں، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ وہ جو کلیم ہے آپ کا، اس انڈسٹری کا کلیم ہے، اس لیب کا کلیم ہے، اس مینوفیکچرر کا جو کلیم ہے کہ میری ڈرگ اتنی افیکٹو ہے، 100% افیکٹو ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ کلیم پہ کوسچن مارک آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کوسچن مارک کیوں آئے گا؟ وہ یہ آئے گا کہ اس نے ڈرگ بھی بالکل اسٹینڈرڈ کی منگوائی ہے، اس کا مینوفیکچرنگ پریکٹس بھی بہت اچھی تھی، سب کچھ زبردست تھا اس کا، لیکن کیا تھا کہ اس نے ان کی کوئی لڈز اوپن کر کے رکھ دی، ان کی سٹوریج کنڈیشنز کو اس نے مینٹین نہیں کیا. اس نے ان سٹوریج کنڈیشنز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ میں اس کو بھی خیال رکھنا ہے تاکہ میری جو ڈرگ ہے وہ بالکل پرفیکٹ رہے، میری جو پروڈکٹ ہے وہ بالکل پرفیکٹ بنے. تو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھراپیوٹک ایفیکیسی کم ہوتی جاتی ہے. تھراپیوٹک ایفیکیسی کم ہوگی تو اس ڈرگ کا یوز ظاہری بات ہے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. اگر پہلے آپ ایک گولی یوز کر رہے تھے تو اب آپ کو اس کی ایفیکیسی کم ہو رہی ہے. سیکنڈلی اس میں اور بھی بہت سارے پیرامیٹرز آتے ہیں، وہ میں آپ کو اسٹیبلٹی کنسرنز میں اس کو میں اچھی طریقے سے آگے گائیڈ کروں گا. یہاں پہ چلنے سے پہلے میرے خیال میں اتنا ہی ہے، آگے ہم اس کو شیلف لائف کو آگے میں ڈسکس کرتا ہوں. اوکے، بیسیکلی ہوتا کیا ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ the drug is unstable, the formulation is unstable. انسٹیبل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی باہر کا کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتا ہے، کوئی انسائڈ فیکٹر ہو سکتا ہے، کوئی امپیورٹی ہو سکتی ہے جو کہ انٹرنل انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. جب انٹرنل انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اوور آل انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو کہ پورا ایک فارمولیشن ہوتی ہے، وہ
ایکولیبریم پہ آنے کے لیے فل کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کوشش میں وہ ڈفرینٹ ریئیکشن سٹارٹ کر دیتی ہے جب تک کہ وہ بالکل ایک مطلب اوور آل ایکولیبریم پوزیشن پہ نہ آ جائے۔ اب وہ ایکولیبریم پوزیشن کیا ہوگی کہ وہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہو کے وہ جو چیز ہے، وہ جو میڈیسن ہے، وہ جو سلوشن ہے، وہ خراب ہو چکا ہوگا، وہ آپ کے یوز کا نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے ریئیکشنز کیوں پاسبل ہوتے ہیں؟ آرگینک کیمسٹری میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں، کیمیکل فارمولاز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، ان میں کوئی نہ کوئی فنکشنل گروپس ہوتے ہیں، لائک الکوہلز ہیں، فینولز ہیں، ایلڈیہائڈز ہیں، کیٹونز ہیں، ایسٹرز ہیں، گلائکوسائڈز ہیں۔ اب یہ جو گروپس ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ دیز آر دا ریئیکٹیو کیمیکل گروپس۔ ریئیکٹیو کیمیکل گروپس ہونے کی وجہ سے دے آر سسیپٹیبل ٹو کیمیکل انسٹیبلٹی، مطلب یہ جو کیمیکل گروپس ہیں دے ہیو دا ابیلٹی ٹو ریئیکٹ، یہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، کر انوائرمنٹ میں موئسچر ہو یا واٹر کانٹینٹ ہے یا کوئی آکسیجن ہے، یہ اس کے ساتھ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دس از ٹربلسم کہ ہمارا ہر ایک تو جو بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے، جو بھی کوئی کمپاؤنڈ ہم نیچر سے بھی لیتے ہیں، تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے، ان میں یہ والے فنکشنل گروپس لازمی ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ریئیکشن کاز کرتے ہیں۔ کیمیکلی دا موسٹ فریکوینٹلی انکاؤنٹرڈ ڈسٹرکٹیو پروسیسز آر ہائیڈرولسس اینڈ آکسیڈیشن۔ دو ڈیگریڈیشن کے پروسیس ہیں جو کہ بہت ہی مطلب پرابلمیٹک ہیں، دیٹ از ون از دا ہائیڈرولسس، the other one is the oxidation. Okay, hydrolysis basically کیا ہے؟ hydro means water, lysis means break down. Okay, break down of anything, break down of the solution, break down of the gel, break down of the tablet in the presence of water is known as hydrolysis. اب واٹر کیا مسئلہ کر رہا ہے یہاں پہ؟ ڈسٹروائے کر رہا ہے چیزوں کو، وہ افیکٹ کر رہا ہے موئسچر کا۔ واٹر کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایئر میں بھی واٹر ہے، موئسچر ہے، ہیومیڈیٹی جسے ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، وہ پرسنٹیج آف واٹر ہے ان دا ایئر، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی کیا ہوا کہ اگر کوئی چیز واٹر سے افیکٹ ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو اوپن رکھ دیا ہے، تو مینس اس میں ہائیڈرولسس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ ڈسٹروائے ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ جو سلیکا جیل کے چھوٹے پاؤچز ہوتے ہیں وہ فارمولیشنز کے اندر رکھے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ لڈ اوپن کرتے ہیں ٹیبلٹ کو نکالنے کے لیے، اس کے دوران اگر کوئی اندر موئسچر چلا بھی جاتا ہے غلطی سے، یا کچھ 1 منٹ کے اندر کوئی اگر ایئر چلی جاتی ہے، تو وہ اس میں اگر کوئی موئسچر ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو ہینڈل کر سکے، اس کو ختم کر سکے، اس کو ایبزارب کر سکے، تاکہ وہ جو باقی کی ٹیبلٹس ہیں 29 ٹیبلٹس ہیں یا 20 ٹیبلٹس ہیں ان کو افیکٹ نہ کرے۔ نیکسٹ از دا آکسیڈیشن۔ آکسیڈیشن بیسیکلی کیا ہے؟ آکسیڈیشن از دا ریئیکشن کازڈ بائی آکسیجن۔ آکسیجن کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ آکسیجن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جدھر ورک کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ لوگ ورک کر رہے ہیں، یو آر ورکنگ، دین دیٹ مینس یو کین بریتھ، اور وہاں پہ آکسیجن بھی اویلیبل ہوگی۔ اور اگر کوئی کمپاؤنڈ ایسا ہے جس میں آکسیڈیشن بہت ایزیلی جنریٹ ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ والا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا کہ اس میں آکسیڈیشن ریئیکشن شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے، وہ بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے اس ڈرگ کو یا اس جو آپ کی ڈوزیج فارم ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو مینس یہ دو پروسیس ہیں، یہ ایک تو کامنلی اکر ہوتے ہیں، یہ کہیں پہ بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں، لائک لیب میں ہے، ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن ہے، ڈیورنگ یوزج ہے، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ بھی یہ چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں، لائک پیشنٹ جب سب کچھ دوائی لے کر گھر پہنچا ہوا ہے، وہ لڈ کلوز کرنا بھول گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی مطلب کوئی میڈیسن ہے اس نے باٹل صحیح طریقے سے، کیپ صحیح طریقے سے ٹائٹلی کلوز نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ اس کی میڈیسن خراب ہونے شروع ہو جائے گی۔ اوکے، نیکسٹ آر دا سسیپٹیبل ہائیڈرولیٹک گروپس۔ یہ وہ والے گروپس ہیں، ایسٹرز، امیڈز، لیکٹونز اینڈ لیکٹمز which are susceptible. Susceptible means here vulnerable، جو کہ ایزیلی جن میں ہائیڈرولیٹک ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں،
مطلب یہ والے گروپس ایزیلی واٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں، واٹر ان پہ جلدی ایکٹ کر جاتا ہے ان فنکشنل گروپس کی وجہ سے، ان کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور ہائیڈرولیٹک پروسیس کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سملرلی آکسیڈیٹیو گروپس کون سے ہیں؟ جن میں which groups are vulnerable to oxygen، environmental oxygen ہو یا کسی جگہ پہ زیادہ آکسیجن ہے تو ادھر کیا ہوگا، ادھر ان کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ Now the fifth point is the auto oxidation۔ آٹو آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی ٹریگر پوائنٹ۔ most of the time hydrolysis or oxidation they need some trigger in the sense کہ آئدر ان کو کوئی ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا کیمیکل ساتھ ہو جو کہ اس ریئیکشن کو کیٹالائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اوکے، کیٹالسس اس کی شروع کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آکسیڈیشن اکثر ایسے ہوتی ہے کہ وہ ہائی ٹیمپریچر پہ زیادہ وہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ پرون ہوتا ہے آکسیڈیشن پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ آکسیڈیشن ٹیمپریچر بیس پہ ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو آکسیڈیشن ہوگی، تو ہم اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن آٹو آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ مٹیریل ہے وہ کہیں پہ بھی پڑا ہوا ہے، اس کو جدھر بھی آکسیجن کا مالیکیول نظر آئے گا اس میں آکسیڈیشن سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب اٹ از آلموسٹ انڈیپینڈنٹ آف اینی کنڈیشن آٹو آکسیڈیشن۔ اور جو اس طرح کے مٹیریل ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں آٹو آکسیڈنٹس۔ اب جو آٹو آکسیڈیشن ہے اٹ از سلو ایٹ دا اسٹارٹ اینڈ دین اٹ بیکمس ریپڈ، یہ اس کا ایک مطلب میکینزم ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی ہم اس طریقے سے اس کو جج کر سکتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ از اسٹیبلٹی کنسرنس فار فارماسسٹ۔ بینگ اے فارماسسٹ، اسٹیبلٹی ہم نے کس میٹرک کی وجہ سے ہم نے اس کو نوٹس میں رکھنا ہے اپنے پاس، مطلب کسی بھی جگہ پہ ہم ہوں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم اسٹیبلٹی کو کیوں اتنا فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز بن جائے گی، فائنل پروڈکٹ بن جائے گی، ایٹ دی اینڈ دیر از اے کنسرن اباؤٹ اسٹیبلٹی آلویز۔ جب بھی بات ہوگی اگر تو وہ چیز اسٹیبل نہیں ہے تو مینس وہ ایڈمنسٹر نہیں کی جا سکتی، اس کو ہم پیشنٹ کو بھی نہیں دے سکتے، ایٹ دی اینڈ آف دا پیشنٹ تک بھی وہ پیشنٹ تک ہو سکتا ہے پہنچتے پہنچتے وہ خراب ہو جائے اگر وہ اتنی ہائیلی انسٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیبلٹی کیا کرتی ہے کیمیکل پرسپیکٹیو سے، کیا ہے کہ جو وہ ڈرگ ہے یا ڈرگ پروڈکٹ ہے اس کی کیمیکل انٹیگریٹی مینٹین رہے گی، ٹھیک ہے، جیسی اس کی شیپ ہے، جو اس کا کیمیکل اسٹرکچر ہے وہ سیم رہے گا۔ اگر تو اس میں ہائیڈرولسس اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں واٹر مالیکول اٹیچ ہو سکتا ہے، آکسیجن ہے تو وہ کسی جگہ پہ آکسیڈیشن ہوگی اس کے اسٹرکچر میں، تو کیمیکل انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ۔ اینڈ لیبل پوٹینسی کی بات پہلے میں کر چکا ہوں، وہ یہی ہے کہ جو مینوفیکچرر نے کلیم کیا ہوا ہے کہ 500 ملی گرام ڈرگ ہے جو کہ ایف ڈی اے نے اپروو کی ہوئی ہے کہ اوکے اف یو ٹیک دس ڈرگ ٹوائس اے ڈے دیز سمٹمز وڈ بی worn off، یہ والے سمٹمز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر تو وہ کیمیکل انٹیگریٹی لوز کر جاتی ہے وہ فارمولیشن ڈیو ٹو اسٹیبلٹی کنسرنس، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے اس کا کیمیکل اسٹرکچر مینٹین نہیں رہا، کیمیکل اسٹرکچر مینٹین نہ رہنے کی وجہ سے اس کی پوٹینسی پہ افیکٹ آئے گا، پوٹینسی ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر کم ہو گئی ہے تو مینس تھراپیوٹک ایفیکیسی نہیں ملے گی، تھراپیوٹک ایفیکیسی وہاں پہ اس کے بعد نہیں آئے گی، اور کیا ہوگا کہ اب اس کا جو کلیم ہے، لیبلڈ کلیم ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دا اوریجنل فزیکل پراپرٹیز انکلوڈنگ اپیئرنس، پیلیٹیبلٹی، یونیفارمٹی، ریزولوشن اینڈ سسپینڈیبلٹی آر ریٹینڈ۔ فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں کہ آپ جس طرح کوئی چیز اوپن کر کے رکھ دیتے ہیں باہر، اکثر آپ لوگ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ ٹیبلٹ ہے آپ اس کو اوپن کر کے بلسٹر سے اسے اوپن کر کے باہر رکھ دیں، کچھ عرصے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا، اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اٹ وڈ ناٹ بی پیلیٹیبل، مطلب اس میں ڈفرینٹ اس کا آرڈر ہو جائے گا، ٹیسٹ اس کا ڈفرینٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ فزیکل پراپرٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہیں چیزوں کی، جیسے جیسے اس میں کوئی نہ کوئی انسٹیبلٹی آتی ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹل کنڈیشنز، اور آپ ان کی اسٹوریج کنڈیشنز کو نوٹس میں نہیں رکھتے تو فزیکل پراپرٹیز بھی ڈفرینٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔
माइक्रोबायोलॉजिक लेवल पे भी उनकी जो एक पोटेंसी है, जो उनका एक लेवल है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। मतलब एक अगर एंटीबायोटिक है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई सिरप आपने बनाया है और उसमें आपकी पोटेंसी है कि ओके दिस इज़ स्टेराइल सिरप, स्टेराइल इंजेक्शन है, इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन आपने वो स्टेराइल इंजेक्शन को ओपन करके रखा हुआ था, तो उसमें तो माइक्रोबियल ग्रोथ की स्टार्ट हो सकती है। वो क्या होगा कि वो इट कुड बी लीथल फॉर द पेशेंट। तो ये भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है माइक्रो बायोलॉजिक लेवल पे। थेराप्यूटिक लेवल का मैंने आपको बता दिया कि थेराप्यूटिक एफिकेसी उससे डिस्टर्ब होगी अगर तो स्टेबल नहीं है, ठीक है। थेराप्यूटिक एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए वी नीड द स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। टॉक्सिकोलॉजिक, फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया था कि पोटेंसी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। कम वाली तो मैंने आपको बता दी है कि थेराप्यूटिक एफिकेसी हमें मिलेगी नहीं। ज़्यादा वाली क्या करेगी, वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। हो सकता है कि जो ड्रग है वो अनस्टेबल हो गया है, और अनस्टेबल होने के बाद उसकी जो पोटेंसी थी उसके अंदर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो गए कि अब वो इतना हाईली पोटेंट हो गया है और वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है बॉडी में, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी भी एक कंसर्न है विद पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से टॉक्सिकोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है फॉर द फार्मासिस्ट। In considering chemical stability of a pharmaceutical, one must know the reaction order and reaction rate. रिएक्शन ऑर्डर्स आप लोगों ने आई थिंक कि आपने फिजिकल फार्मेसी में पढ़े हुए हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ें हैं, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। इन्हांसिंग स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कैसे? हमने यहाँ पे दो चीज़ों को ही काउंटर करना है, दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हाइड्रोलिसिस को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं? वी कैन यूज़ वाटर प्रूफ कोटिंग्स, ठीक है। टैबलेट्स को हम कोट कर सकते हैं या कोई और चीज़ है हम उसकी कोटिंग कर सकते हैं। वाटर प्रूफ कोटिंग इज़ वन ऑफ द मेथड कि हम इसको यूज़ करके इससे बचा सकते हैं जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो सकता है, हम उससे इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। Then the next point is the use of airtight containers. Airtight containers को अगर हम यूज़ करेंगे तो we can avoid such problem. लेकिन फिर भी उन कंटेनर्स ने कभी ना कभी तो ओपन होना ही होता है ना, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन क्या होती है, उसमें एक साथ जो उनकी स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, जो उनकी मैन्युफैक्चरर हमें दे रहे होते हैं, वो ये भी साफ बताते हैं कि जब भी आप इस कंटेनर को ओपन करेंगे देन डोंट लीव इट ओपन। आपने वो कंटेनर ओपन छोड़ के नहीं चले जाना, ठीक है। ये उसमें एक स्टोरेज कंटेनर वहाँ पे लाजमी होती है। कीप द कंटेनर्स एयर टाइट एट ऑल टाइम्स। इसके एग्जांपल मैं आपकी लैब के साथ रिलेट करता हूँ। जो लैब में कॉमन प्रैक्टिस अंडर ग्रेड के लेवल पे चल रही होती है, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो केमिकल्स को ओपन छोड़ के इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। मतलब एक उन्होंने केमिकल लिया, उसमें से विंग की, और वे करने के बाद अब वो जो केमिकल है उसका लिड ओपन है, उसका लिड उन्होंने बंद नहीं किया। तो उसमें क्या होता है, कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आई थिंक या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें मुझे भी इसमें कंफर्म नहीं है। उसके पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स क्या होते हैं कि वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, उनमें हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वो वाटर को फ़ौरन अट्रैक्ट करके उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कैसे पता लगता है कि वो जो पैलेट्स होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। स्टिकी बिल्कुल ऐसे चिपकना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ भी, और आपके फिंगर्स पे भी अगर आप रखेंगे तो वो बिल्कुल स्टिकीनेस शो करेंगे। तो ये एक उसमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये किसी ने इसका जार ओपन करके रखा हुआ था और इसमें अब मॉइस्चर आ गया, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि ये कन्वे करना चाहिए स्टूडेंट्स को भी कि ऑलवेज क्लोज द कंटेनर्स व्हेन एवर यू आर यूजिंग, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ये भी आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप लैब में जाएंगे, किसी भी लैब में जाएंगे, चाहे आप
کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، ان کی لیب یوز کرتے ہیں، آلویز کلوز دا کنٹینرس اینڈ یوزڈ ون اسپیچولا فار ون ٹائپ آف کیمیکل. ایک کیمیکل کے لیے آپ نے ایک ہی اسپیچولا یوز کرنا ہے، اس کو ایک اسپیچولا کو ہر کنٹینر کے اندر آپ نے یوز نہیں کرنا. لائک سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں آپ نے 5 ملی گرام آپ نے پیلٹس لینے تھے، آپ نے لے لیے. اب آپ وہی والا اسپیچولا وداؤٹ کلیننگ اٹ آپ یوز کر رہے ہیں، ایک ایسپرین پڑی ہوئی ہے اس کو وے کرنے کے لیے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یو آر امپیورنگ، مطلب آپ اس کی پیورٹی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اس میں شاید آپ کوئی نہ کوئی ریئیکشن بھی سٹارٹ کروا دیں ایسپرین کے جار میں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس پریکٹس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے نہ تو ریزلٹس آتے ہیں، اور نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کیمیکلز پڑے ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں امپیورٹیز آ جاتی ہیں، ان کا پیورٹی لیول بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان میں ڈیگریڈیشن بھی سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ہے جو کہ ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے، غلط پریکٹس ہے. اور ہمیں جو گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں، جو ایک گڈ لیب پریکٹسز ہیں، اس کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. لائک کیپ دا کنٹینرز ایئر ٹائٹ، چاہے اس میں مینشن ہے یا نہیں ہے. کیمیکل جیسے ہی آپ نے اوپن کیا یوز کرنے کے بعد جسٹ پٹ دا لڈ بیک. اوکے. اور اسپیچولا ہمیشہ نیو یوز کرنا ہے ہر نیو کیمیکل کے لیے. کوئی اگر نیو کیمیکل ہے، آپ نے 3 سے 4 کیمیکل یوز کر رہے ہیں، یوز ڈفرینٹ اسپیچولا. اگر ایک ہی ہے اسپیچولا تو اس کو کلین کر کے ڈرائی کر کے اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے، تاکہ اس میں کوئی نہ کوئی امپیورٹی نہ ہو، کوئی ریئیکشن سٹارٹ نہ ہو جائے، کوئی ہائیڈرولسس سٹارٹ نہ ہو جائے، کوئی آکسیڈیشن سٹارٹ نہ ہو جائے. اور وہ کیا ہوگا، ان ٹرن کیا ہوگا، اسٹیبلٹی کنسرنز میں آ جائے گا کہ اس میں ہماری اسٹیبلٹی اوور آل ڈرگ کی اور جو ہم ڈرگ پروڈکٹ بنا رہے ہوں گے دونوں ڈسٹرب ہو رہی ہوں گی. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ از ریپلیس اور ریڈیوس یوز آف واٹر ان لیکوڈ فارمولیشن. لیکوڈ فارمولیشن جن میں واٹر کا یوز آپ لوگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں، تو ان میں اف وی گیٹ ٹو نو کہ اس میں واٹر کی وجہ سے پرابلم بن رہا ہے، اس میں اسٹیبلٹی ایشوز آ رہے ہیں، دین جسٹ ریپلیس اٹ ود آلٹرنیٹیو سالونٹس. آلٹرنیٹیو انرٹ سالونٹس ہیں گلیسرین، پروپائلین، گلائکول، الکوہول، ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کچھ فارمولیشنز میں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، انالیٹیکل گریڈ ان کے سیم ہوتے ہیں، اس میں کوئی ان کا ایز سچ سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. سملرلی انجیکٹیبلز میں بھی اگر کوئی ایکوس سالوینٹ ہم لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے تو اس میں اگر کوئی ایشو آ رہا ہے دین وی کین ریپلیس اٹ ود انہائیڈرس ویجیٹیبل آئلس. ہم ویجیٹیبل آئلس کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اس میں. یوز آف نان ایکوس ویکلس، ڈونٹ یوز واٹر، جسٹ یوز آلٹرنیٹیو ویکلس، کوئی بھی ہو سکتی ہیں. ایگزامپلز یہاں پہ مینشن ہے. ریکنسٹیٹیوشن پاؤڈرس. اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی وہ والے پاؤڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اکثر ہاسپٹلز میں بھی دیکھے ہوں گے. ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کے اکثر پاؤڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیفیلوسپورین، سیفیکزائم وغیرہ ان کی جو کلاس ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریکنسٹیٹیوشن پاؤڈرز ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ان کا جب آپ ڈوزیج فارم دیکھیں گے تو اس میں 2 وائلز ہوتی ہیں. ایک وائل میں پاؤڈر ہوتا ہے اور ایک میں ہوتا ہے واٹر. وہ واٹر، یہ اٹس ناٹ یور ٹیپ واٹر. وہ واٹر کون سا ہوتا ہے؟ دیٹ از واٹر فار انجیکشن. ٹھیک ہے، واٹر فار انجیکشن ہوتا ہے، وہ اسی پاؤڈر میں آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہوتا ہے. ڈسپینسر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں جو ڈائریکشنز مینشن ہوتی ہیں کہ اتنے ایم ایل آپ نے اس میں یوز کرنا ہے، تو وہ واٹر فار انجیکشن میں سے واٹر کو سرنج سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پاؤڈر والی وائل ہوتی ہے اس کے اندر اس کو پٹ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں. اب ان کی وہ سسپینشن تیار ہو گیا جو کہ انہوں نے انجیکٹیبلز میں یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ وہ پیرنٹرل پریپریشنز ان کی تیار ہوگی اور اب وہ ایز این انجیکشن ان کو یوز کریں گے. تو یہ ریکنسٹریوشن پاؤڈرز بھی ایک طریقہ ہے ہائیڈرولسس سے بچنے کا. ٹھیک ہے، اور یہ کافی مطلب کامن ہے. یہاں پہ آپ لوگ کسی بھی اگر فارمیسی پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی فارمولیشنز ملیں گی وہاں پہ. ٹھیک ہے، جس میں پاؤڈر الگ ہوتا ہے اور واٹر الگ ہوتا ہے، اور وہ صرف جب یوز کرنی ہو تبھی ہم ان کو مکس کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہماری فارمولیشن ہے، جو ہمارا مین کانسٹیٹیوئنٹ ہے، وہ اسٹیبل رہتا ہے. اگر تو وہ پہلے سے سسپینشن بنی ہوئی ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مائکروبیل گروتھ ہو جائے،
कोई ना कोई उसमें हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है. So this is the most commonly practiced and preferred way of some other dosage form. कुछ dosage form के लिए ये बहुत ही preferable way होता है. Next is the refrigeration. If you get to know कि आपकी drug जो dosage form है या drug है वो एक लोअर टेम्परेचर पे ठीक रहती है, उसको मज़ीद उसमें कोई हमें एज सच हैसल नहीं करनी पड़ती, कोई उसमें हमें सिलिका जेल के पाउचेस नहीं रखने पड़ते उसके मॉइस्चर कंट्रोल के लिए, देन जस्ट गो फॉर रेफ्रिजरेशन. आप उसको एक डेजिग्नेटेड टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं. अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये हम लोग नहीं करते फ़िलहाल, हम लोग तब करेंगे जब हम रिसर्च में होंगे. इस लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे जब जॉब कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें प्री मेंशन्ड होती हैं, लाइक रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर क्या है, इस ट्रक को किस तरीके से स्टोर करना है, इसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगी, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इसका जो एरिया होगा उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रहना चाहिए. तो ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो कि FDA WHO गाइडलाइंस में हैं कि ये वाले प्रोडक्ट है, ये वाली डोजेज फॉर्म है, तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने स्टोर करना है. तो ये फ़िलहाल प्री मेंशन है. जब आप रिसर्च करेंगे, ख़ुद से कोई न्यू ड्रग बनाएंगे, न्यू डोजेज फॉर्म बनाएंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोग खुद चेक करेंगे. यू हैव टू फाइंड इट आउट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अगर तो आपकी फाइनल फॉर्मुलेशन में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है देन यू आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे और उसमें आप एक्सपेरिमेंट करके अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको बताएंगे. लेकिन एट दिस लेवल ये सारी चीज़ें प्री मेंशन्ड होती हैं, ये मोनोग्राफ की फॉर्म में आपको मिल जाता है कि ओके इस ड्रग की इस तरीके से इसको स्टोर करना है. सिमिलरली ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं. एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे कि वो जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है वो उसको साथ ले लेते हैं, या कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया हुआ है तो उसको वो डील कर लेते हैं, आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो हमारी मेन फॉर्मुलेशन है वो अफेक्टिव उसमें कोई इफेक्ट ना आए. कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं, दीज आर द सल्फाइड्स. सल्फाइड्स अब कौन कौन से हैं? सल्फाइड्स आर सम पोटेशियम बाइसल्फाइड, मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है. ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपकी बुक में ही मेंशन है. These are used in injectables, inhalants and ophthalmic preparations. इनमें सिर्फ एक कंडीशन है जो कि याद रखने वाली है, वो ये है कि दे हैव लेबलिंग रेगुलेशंस. जिधर भी सल्फाइड यूज़ होगा, जिस फॉर्मुलेशन में भी यूज़ होगा, इट मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड. क्लियरली मतलब बिल्कुल छोटा छोटा भी नहीं लिखा हो, इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड कि इसके अंदर सल्फाइड्स हैं. ठीक है, इसमें जो एक जो यूज़ किया गया एक्सीपिएंट एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया हुआ है दैट इज़ अ सल्फाइड. क्योंकि 0.2% पॉपुलेशन में जो सल्फाइड्स हैं दे ट्रिगर सम एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है, और वो हार्मफुल इस तरीके से हैं कि दे कुड बी लीथल. ठीक है, उनसे डेथ भी कॉज हो सकती है, बंदा शॉक में जा सकता है और उसमें उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो सल्फाइड्स क्या हैं? दे ट्रिगर allergic reactions but in a smaller population, that is 0.2%. Still 0.2% is a significant figure. मतलब ये भी एक अच्छी खासी population होगी जो कि susceptible है या vulnerable है to this problem. ज़्यादातर जो सल्फाइड्स की वजह से प्रॉब्लम होता है वो उन लोगों में होता है जिनमें पहले से ही एस्थमा है या कोई एलर्जिक उनको प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है किसी किस्म की भी, तो उनमें सल्फाइड्स क्या होते हैं कि ट्रिगर ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं. Then is the oxygen sensitive drugs may be prepared in a dry state. मतलब you can use different strategies कि आप जो ड्रग ले रहे हैं आप उन्हें सील्ड कंटेनर्स में यूज़ करें. ठीक है, सील्ड कंटेनर्स को आप जब भी ओपन करेंगे तो आपने फ़ौरन को क्लोज़ करना है. सेकेंडली एक और पॉइंट यहाँ पे है जो कि एक नोटिसेबल पॉइंट है, वो ये है कि वेन एवर वी क्लोज अ लिड ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ की हम लिड बंद कर रहे होते हैं, लाइक कोई ड्रम है, कोई बॉटल है, कोई सिरप का कैप है,
تو اندر کوئی نہ کوئی ایئر لازمی ہوتی ہے. وہ جو ایک تھوڑی سی اسپیس بچی ہوئی ہوتی ہے، لیکوڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اسپیس ہوتی ہے، دیٹ از دا ایئر. اس ایئر کی وجہ سے اس ایئر میں کیا ہوتا ہے، ایئر کی جو کمپوزیشن ہے دیٹ از 79% نائٹروجن اینڈ 21% آکسیجن. ٹھیک ہے. تو آکسیجن تو اس میں ہے، اور وہ کیا ہوگا کہ اس میں ان کی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس میں آکسیڈیشن کا پروسیس انٹرنلی سٹارٹ ہو رہا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مٹیریل جو چائنا سے امپورٹ ہوا ہوا یہاں تک آتے آتے اس میں اتنی آکسیڈیشن ہو چکی ہوگی کہ وہ خراب ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا میکانزم ہوتا ہے کہ اٹ دا ایئر کین بی ریپلیسڈ بائی این انرٹ گیس سچ ایز نائٹروجن. ہم اس ایئر کو ریپلیس کر دیتے ہیں ود این انرٹ گیس نائٹروجن. اب جب بھی کنٹینر آپ اوپن کریں گے تو دیر وڈ ناٹ بی دیٹ ایئر، اٹ وڈ کنٹین نائٹروجن این انرٹ گیس جو کہ اس نے ریپلیس کیا ہوا ہے اس ایئر کو. جیسے کہ کچھ لیکوڈ پریپریشنز میں بھی ہوتا ہے. نیکسٹ از لائٹ ریسسٹنٹ اینڈ اوپیک کنٹینرز. لائٹ ریسسٹنٹ، لائٹ کی وہی والی بات آ گئی کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سم ٹائمز آکسیڈیشن کیا ہوتا ہے، وہ کیٹالائزڈ بائی، وہ کیٹالائزڈ ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ ٹیمپریچر سے کیٹالائز ہے تو وی کین کنٹرول دا ٹیمپریچر. ہم اسے ریفریجریٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ مینشن ہے مینٹین ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. یہ مختلف آئیڈینٹیفیکیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. مطلب ہم جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ڈفرینٹ طریقے سے، اس کو پلے نہیں کرتے اس ڈوزج فارم کے ساتھ، ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ اس میں کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں. تو ٹیمپریچر مینٹین کرنے سے ہم آکسیڈیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر تو وہ آکسیڈیشن اس پروڈکٹ میں ٹیمپریچر کی وجہ سے ہو رہی ہے. سملرلی اگر کسی پروڈکٹ میں آکسیڈیشن لائٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مینس اٹ از اے فوٹو کیٹالائزڈ آکسیڈیشن. فوٹو کیٹالائز کا مطلب یہ ہے کہ ان دا پریزنس آف لائٹ آکسیڈیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، تو وی ہیو ٹو کنٹرول دا لائٹ. کس طرح کریں گے کہ ہم ایمبر گلاس وائلز یوز کر سکتے ہیں. ایمبر کلر وہ کافی ریسسٹنٹ ہوتا ہے لائٹ پہ. ٹھیک ہے. اور یا اوپیک کنٹینرز، اوپیک کنٹینرز وہ ہوتے ہیں جن میں لائٹ پاس نہیں کر سکتی. تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں، ہم اسے یوز کر کے آکسیڈیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دین از دا پی ایچ. وی کین یوز ڈفرینٹ پی ایچ. اگر پی ایچ کی وجہ سے آکسیڈیشن ہو رہی ہے تو ہم اس سے کنٹرول کرنے سے ہم آکسیڈیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. So these are some of the common techniques, common things that needs to be addressed. ہم ان چیزوں سے، اس سے ایک چھوٹے سے پرابلم کو جو کہ آکسیجن کی وجہ سے ہو رہی ہے، صرف ایک O2 مالیکول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سنگل مالیکول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس سے اپنی فارمولیشن کو بچا سکتے ہیں. نیکسٹ از دا اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ. اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے، ریئل ٹائم اینڈ ایکسلریٹڈ. ریئل ٹائم آپ لوگوں نے آئی تھنک دیکھی ہوگی کہ اکثر جو میڈیسنز ہوتی ہیں، جو سیرپس ہوتے ہیں، ان کے اوپر مینشن ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹس. ٹھیک ہے. وہ جو ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح پتہ لگتی ہیں؟ وہ انہی اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ سے ہی پتہ لگتی ہے کہ واٹ کوڈ بی دا بیسٹ ٹینیور. وہ کون سا ٹینیور ہے جس میں ہماری جو فارمولیشن ہے وہ اسٹینڈرڈ آؤٹ کمس دے سکتی ہے. کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ 2 سال تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. اب وہ 2 سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ اس 2 سال تک اس کی ایفیکیسی جو مونوگراف میں، جو انہوں نے ایف ٹی اے کو بتائی ہوئی ہے، ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہوئے ہیں کہ 100% ایفیکیسی ہے، تو 100% ہی ایفیکیسی رہے گی. ٹھیک ہے. ایف دا اسٹوریج کنڈیشنز آر میٹ، اسٹوریج کنڈیشنز اگر سیم رکھی جائیں تو 2 سال تک وہ جو میڈیسن ہے وہ کہیں نہیں جاتی، وہ اچھی طریقے سے کام کرے گی. یہاں پہ ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کروں گا جو کہ بک میں شاید نہیں ہے، یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد جو میڈیسن ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ خراب ہو جائے، موسٹ پرابیبلی کہ وہ ٹھیک بھی رہ سکتی ہے، کہ 2 سال کے بعد 6 منتھ تک بھی وہ شاید ٹھیک چل رہی ہو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. 1 سال تک بھی شاید ٹھیک رہ سکتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر دیٹ 2 years if something happens to that dosage form یا پروڈکٹ، یا اس بندے کو اگر کچھ ہو جاتا ہے 2 سال پرانی ڈرگ کھا کے،
ٹھیک ہے، تو مینوفیکچرر از ناٹ رسپانسبل. تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ مینوفیکچرر کی میڈیسن کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ مینوفیکچرر کلیم کر رہا ہے کہ وہ جو میڈیسن ہے وہ 2 سال تک ٹھیک رہے گی. 2 سال کے بعد وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 سال کے بعد ایکسپائری کے بعد ایک دن اوپر بھی اگر کھا لے گا تو ہی کین ناٹ پٹ اے کیس آن دا مینوفیکچرر. وہ مینوفیکچرر پہ کیس نہیں کر سکے گا چاہے جو بھی ہو جائے. تو یہ ایکسپائری ڈیٹ کے بارے میں ایک اور انفارمیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے، جو کہ بکس میں نہیں ہے، یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کہ ایکسپائری ڈیٹس کے بعد وی کین ناٹ کلیم اف اینی تھنگ ہیپن. لائک اگر کوئی سائڈ افیکٹ آتا ہے، کوئی ایسا سائڈ افیکٹ آتا ہے جو کہ کلیم نہیں ہوا تھا، جو کہ کمپنی نے نہیں بتایا ہوا تھا، یا اس کی ایفیکیسی نہیں ہے، مطلب صحیح ایفیکیسی نہیں ہے. پہلے آپ ایک پیراسیٹامول کھاتے تھے، آپ کا سر کا درد ٹھیک ہوتا تھا، اب آپ 3 کھا رہے ہیں تب بھی وہ والا افیکٹ نہیں آ رہا، مین تھراپیوٹک ایفیکیسی افیکٹ ہوئی ہے 2 سال کے بعد. تو کمپنی ذمہ دار نہیں ہے، کمپنی نے تو پہلے ہی بولا ہوا ہے کہ 2 سال تک ہی ہم اس دوائی کی تھراپیوٹک ایفیکیسی اور سائڈ افیکٹس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یس جو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ 2 سال تک اسٹینڈرڈ جو پروٹوکولز ہیں وہ مینٹین کر سکتی ہے، وہ میڈیسن جو ہماری ہے وہ مینٹین کرے گی. ٹھیک ہے، اب وہ صرف یہ تھراپیوٹک ایفیکیسی کی بات نہیں ہوتی، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 سال تک اس کی فزیکل، کیمیکل، مائکروبیولوجک، ٹاکسیکولوجک اور تھراپیوٹک یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ اسٹینڈرڈائز رہیں گی. جو انہوں نے ڈاکومنٹڈ فارم میں دی ہوئی ہیں وہ ساری ڈیٹیل، ساری ڈاکومنٹیشن اسی کے مطابق ہماری ڈوزیج فارم ایڈ کرے گی. 2 سال کے بعد اگر ایک ٹیبلٹ ہے لائک پیراسیٹامول ہے، آپ نے 2 سال تک شیلف لائف ہے، 2 سال تک وہ ٹیبلٹ آپ نے چیک کی بالکل فٹ ہے، اب 1 سال اوپر ہو گیا ہے ایکسپائری ڈیٹ سے. اب اگر وہ ٹیبلٹ، اب اس ٹیبلٹ کا میکنزم یہ تھا کہ وہ اسٹمک میں جا کے ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے اور وہاں سے پھر اس کی ابزارپشن ہوتی ہے. اب وہ ٹیبلٹ اگر ان دا تھرڈ ایئر، ایٹ دی اینڈ آف دا تھرڈ ایئر، ایکسپائری کے 1 سال کے بعد اورل کیویٹی میں ہی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کمپنی کا کوئی رول نہیں ہے. کمپنی نے جو فزیکل پراپرٹیز پہ بھی جو کلیم کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہماری ٹیبلٹ ہے یہ فزیکل پراپرٹیز بھی جو ریٹین کری ہے وہ 2 سال کے لیے ہی تھی. ہم کلیم کرتے ہیں کہ 2 سال تک اس کی ہر طرح کی پراپرٹیز سیم رہیں گی. اس کے بعد اگر وہ اورل کیویٹی میں بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے، اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، تو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کمپنی پہ. تو یہ ایک ایکسپائری ڈیٹ کا ایک پرسپیکٹو تھا، تو یہ آپ کو میں نے بتانا تھا. نیکسٹ از دا ریئل ٹائم اسٹیبلٹی ٹیسٹ. ریئل ٹائم جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کمپنی کلیم کر رہی ہے 2 سال کی ایکسپائری ڈیٹ، تو مینس اس کمپنی نے ریئل ٹائم اسٹیبلٹی ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں اور اس نے 2 سال تک پروڈکٹ رکھی ہے اپنے پاس. مطلب واقعی میں 2 سال تک اس نے اس جو ڈرگ تھی اس کو چیک کرتے رہے ہیں، اس پروڈکٹ کو، ان ٹیبلٹس کو وہ چیک کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً انٹرولز میں، 3 منتھ کا انٹرول، 6 منتھ، 12 منتھ، 16 منتھ، 2 ایئرس، 3 ایئرس، جتنی بھی وہ بتا رہے ہیں ایکسپائری، انہوں نے ان سٹوریج کنڈیشنز کو مینٹین کیا ہے جس پہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ڈرگ بہت ہی اسٹیبل ہے. اور پھر انہوں نے 3 سال تک واقعی میں اس کو مانیٹر کیا ہے کہ دیز آر دا ریئل ٹائم اسٹیبلٹی اسٹڈیز. ایسلریٹڈ کیا ہوتی ہے؟ اب ہمیں جلدی ہے کہ بھائی ہمیں اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم 3 سال تک ویٹ کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ، چلو چیک کرتے ہیں اسٹیبلٹی کتنی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم ریکمینڈڈ جو کنڈیشنز ہیں ان سے ایلیویٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسٹوریج کنڈیشنز کو ایلیویٹ کر دیں گے اور جان بوجھ کے ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اور پی ایچ کو پلے کر کے زیادہ کر دیں گے. جب زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس زیادہ پہ وہ 3 منتھ تک سروائیو کر سکتی ہے تو مینز وہ 1 سال تک بھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ کہیں نہیں گئی، وہ اتنی ایکسٹیبل ہے کہ وہ چل سکتی ہے میڈیسن. جیسے کہ یہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے روم ٹیمپریچر والی کنڈیشنز ہیں کہ روم ٹیمپریچر پہ وہ 12 منتھ منیمم انہوں نے چیک کی، تو یہ لانگ ٹرم آپ کی ریئل ٹائم اسٹیبلٹی اسٹڈیز آ گئی ہیں. انٹرمیڈیٹ کیا ہے؟ 6 منتھ کے لیے ہو سکتی ہیں اور آپ اس میں تھوڑا سا ٹیمپریچر ایلیویٹ کر سکتے ہیں. ایسلریٹڈ کیا ہے؟ 40 ڈگری سیلسیس. 40 ڈگری مطلب آپ نے اب
माइक्रो वेव ओवन में वो मेडिसिन रख दी है, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। ओवन जो, सॉरी, माइक्रोवेव जो आपके ओवन होते हैं लेबॉर्ट्री स्केल के, उनमें आपने टेम्परेचर मेंटेन करके मेडिसिन रख दी है, और उसमें ह्यूमिडिटी को भी आपने ज़्यादा कर दी है, और आपने 6 मंथ में चेक कर लिया कि मेरी ड्रग को कुछ होता है या नहीं होता, ख़राब होती है या नहीं होती। तो ये एक्सेलरेटेड स्टडीज़ क्या होते हैं, इसमें टाइम कम लगता है और इसमें कंडीशंस आपको खुद पुट करनी पड़ती हैं। मतलब आपको खुद कंडीशंस को, स्ट्रेस कंडीशंस खुद डालनी पड़ती हैं उस डोजेज फॉर्म के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आप चेक कर सकें कि उसका रिएक्शन क्या होगा। मतलब हाई टेम्परेचर पे आपकी ड्रग डोजेज फॉर्म में वो सर्वाइव कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ह्यूमिडिटी ज़्यादा करूँगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसमें उसकी जो फिज़िकल फॉर्म है, जो स्मूथनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें क्या कोई ग्रेन्स बनने शुरू हो जाएंगे, आखिर उसमें होगा क्या। तो एक्सेलरेटेड क्या होती है, ये आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं। हमने आर्टिफिशियली खुद से अपने जो पैरामीटर्स हैं, हम चेंज करके हम इसको कम वक्त में चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी कितनी है डोजेज फॉर्म की या ड्रग की या किसी भी एक्सिपिएंट की।